أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اسی نے ہمیں ہدایت و کامیابی کی راہیں دکھائی ہیں، اور ہم ضرور تمہاری اذیت رسانیوں پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان عشق ہے سحری نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی، اس دعا کے ساتھ کہ تمام روزے دار جو ہیں وہ تمام صحت کے ساتھ اور پورے خوش و خضو کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوں، اور اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ ہمیں بھی یاد رکھیے گا. آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، آپ کے سامنے جو منتخب آیت کریمہ اس وقت قاری اسد الحق نے تلاوت کی، اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے، توکل علی اللہ. ایک ایسی کیفیت کہ جس میں انسان اب اللہ تعالیٰ کو، ہم نے اس سے پہلے توحید ڈسکس کیا، پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہم اسی طرح کے موضوعات جو ہے ڈسکس کر تقویٰ کو ڈسکس کیا، اور اب ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ توکل. دراصل یہ تینوں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، اس طرح سے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین کر لیتے ہیں، ہمیں احساس اور ہمیں یقین ہوتا ہے، پختہ یقین کہ وہ ہے، وہ معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. تو دوسرا درجہ یہ کہ پھر ہم ہر جگہ پہ زندگی کے ہر فعل میں، ہر کام میں، ہر معاملے میں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہمارے اس اعمال کی وہ جانچ پرکھ کرے گا، اور اس کے مطابق ہمارے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا. اور تیسری سٹیج پھر یہ ہے کہ زندگی میں جہاں سختیاں ہوں، تکالیف ہوں، مشکلات ہوں، جہاں پہ صبر آزما مراحل ہوں، وہاں پہ توکل علی اللہ کیا جائے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ وہ طاقتور ذات، وہ سارے جہانوں کا بادشاہ، وہ سب کچھ جاننے والا، وہ سینے میں چھپے ہوئے بھیدوں تک کا جاننے والا، انسان کی کیفیت کو جانتا ہے، اور وہ اس مشکل گھڑی میں، مشکل میں، پریشانی میں، یا انسان کی آرام میں، آسائش میں اس کے ساتھ ہے. یہ جو بھروسہ ہے نبیوں نے کیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جو ان کے سامنے حاضر ہوئے فرشتہ، انہوں نے کہا کہ اگر حکم ہو تو اس آگ کو بجھا دیا جائے، ٹھنڈا کر دیا جائے. تو جو انہوں نے آیت مبارکہ جو قرآن کے بیان کے مطابق وہ یہی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور وہی بہترین کارساز ہے. حضور
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ جتنی آپ کے سامنے کچھ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی گئیں، اس میں سے کچھ میں مومنوں کو اور کچھ میں بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی ہے. جیسے ایک جگہ پہ ہے کہ اگر پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ بہت کافی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو الرب العرش العظیم. یہ وہ وظیفہ ہے جو تقریباً تمام انبیاء، تمام اولیاء اور تمام وہ لوگ جنہوں نے کہ روحانیت کی منازل طے کی ہیں ان کے زندگی میں شامل حال رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈال دیے گئے تو ان کے والد کے پاس صبر کا ایک راستہ تھا، توکل کا ایک راستہ تھا. انہوں نے توکل بھی کیا اللہ تعالیٰ پہ اور صبر کو بھی اختیار کیا. اسی طرح سے جب حضرت یوسف علیہ السلام خود زندگی کی صعوبتوں میں سے گزرے تو انہوں نے صبر کو اختیار کیا اور توکل کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر. آج ہم اس موضوع کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور توکل کے ساتھ صبر اور شکر کی اہمیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ شکر کرو، میں شکر کرنے والوں کو زیادہ دوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ شکر کرنے والا جو ہے شخص مطلب ایک قول ہے، اور یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کاشفۃ القلوب سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ شکر کرنے والا جو شخص ہے، کھانے پینے والا، وہ روزے دار صبر کرنے والے کے برابر پہنچ جاتا ہے. روزے دار جو کہ بھوک کی، پیاس کی تکلیف، صعوبتیں اٹھاتا ہے اور اس کے بعد وہ صبر اختیار کرتا ہے، تو جو شکر کرنے والا ہے، جو کھانا اچھا کھا کے شکر ادا کرتا ہے، اس کا بھی درجہ اسی جگہ اور اسی مقام پر ہوتا ہے. اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ امام غزالی نے نقل فرمائی ہے اپنی کتاب میں. ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تین چیزیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، جڑی ہوئی ہیں، جس میں توکل آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے اس پہ صبر اختیار کرنا آ گیا، اور اس کی طرف سے جو نعمتیں ہیں، جو اس کے احسان ہیں ہم پہ، اس کا شکر کے ذریعے سے اظہار کرنا اور شکر اس پہ بجا لانا. ان تینوں کی ہماری زندگی اور ہماری ایمانی زندگی میں خاص طور پہ بہت زیادہ اہمیت ہے. آج اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ کو ہم حمدی اور نعتیہ کلام بھی سنوائیں گے. میرے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں جو کہ آج ہم سے بہت سا خوبصورت کلام جو ہے وہ شیئر کرنے والے ہیں. سعد وسیم نقشبندی، تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور میرے ساتھ ہیں حسن ایاز جعفری منقبت خواں ہیں، اور آج بھی آپ سے بھی ہم بہت سا کلام سننے کی فرمائش کریں گے. میرے ساتھ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ تشریف آوری کا. مولانا ناظر الاسلام صاحب ہیں، بہت شکریہ آپ کے بھی ساتھ ہونے کا. اور ان کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ جو ہیں ہمارے پاس شیف موجود ہیں، سمیہ جمیل صاحبہ، ہماری ہربلسٹ ہیں ڈاکٹر بلقیس صاحبہ. اور ڈاکٹر بلقیس صاحبہ ہمیں کس چیز کے بارے میں بتا رہی ہیں؟ آج میں جوڑوں کے درد کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ بہت ساری فرمائش آئی، بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ وہ چیزیں بتائیں جو آسانی سے. ارتھرائٹس کی قسمیں تو بہت ہوتی ہے، آج فیس 1 بتاؤں گی کہ کس طرح آپ گھر میں چیزیں کریں. ثروت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پہ اظہار خیال کرتی رہیں گی. اس سے پہلے کہ میں حمدیہ کلام سنوں، صبر خواتین کیا زیادہ صابر ہوتی ہیں؟ کیونکہ میں مرد اسکالر سے تو بوجود اس معاملے پہ نہیں بات کر رہی. آپ کا کیا خیال ہے صبر اور شکر کے جو درجات ہیں ایک عورت کی زندگی میں، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرح، میرے خیال میں سب سے پہلے جو بات کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم بحیثیت مرد یا عورت کی بات کرنے سے بہتر ہے بحیثیت انسان بات کریں. کہیں پر بہت سارے مقامات پر مرد بھی بہت صابر ہوا کرتے ہیں اور شاکر ہوا کرتے ہیں، کہیں پر بہت سارے مقامات پر خواتین کی زندگی میں صبر اور شکر کی اہمیت، صابر اور شاکر ہوا کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اور جب وہ ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے تو جب وہ سفر پہ تھے تو ان کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا. ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں بہت جزا و فضا کرتی ہیں، بہت زیادہ گریہ کرتی ہیں، جیسے ہی شوہر گھر میں آئے فوراً شکوے شکایت کا دفتر انبار کھول دیتی ہیں. لیکن ہمارے پاس تاریخ میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جب شوہر ان کے گھر میں آئے تو انہوں نے نہیں بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، بلکہ انہوں نے ان کے سامنے دسترخوان لگایا، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ ان کو اس دسترخوان پر بٹھایا اور جتنی خدمت کر سکتی تھی. اور اس کے بعد جب یہاں تک کہ وہ آرام کر کے تازہ دم ہو گئے تب ان کو اطمینان سے بتایا کہ فرزند کا انتقال ہو گیا ہے. یہ ایک اتنی بڑی صبر کی مثال ہے ہمارے پاس کہ جس کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے تعریف کی. ایسے ہی ایک مثال مردوں کے لیے بھی موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، میں اس بات کو مکمل ہو جانے دیجئے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک فرزند کا انتقال ہو گیا اور سامنے دسترخوان
چنا جا چکا تھا اور آپ کے کچھ دوست احباب موجود تھے. آپ کو خبر ملی کہ آپ کے بیٹے اسماعیل کا انتقال ہو گیا، مگر آپ نے اپنے احباب کو خبر نہیں ہونے دی. آپ نے تمام افراد جو کہ کھانے پر موجود تھے ان کو اطمینان سے کھانا کھلایا، اور جب سب شکم سیر ہو گئے تو اس کے بعد حسن ایاز جعفری صاحب، آپ سے درخواست کروں گی ایک حمدیہ کلام کی. حمد سنا رہا ہوں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا جو دن کو رات اور رات کو دل بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نبی کی دھڑکن جگر علی کا، جو کربلا کو بسانے نکلا، وہ جس کے آگے، وہ جس کے آگے حسین گھر کو لٹا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش. بہت شکریہ حسن ایاز جعفری صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بالکل صحت کے ساتھ جو یہ حمد باری تعالیٰ ہے اس کو آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا، اس کے لیے بہت شکریہ. صحت تو سرکار کا ذکر ایسا ہے کہ صحت خود بخود اچھی ہو جاتی ہے. ہاں جی بالکل. ہم بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، جس میں ہم آج بات کر رہے ہیں توکل پہ. جو اگر انسان کو یہ نعمت اور یہ طاقت میسر ہو تو صبر اور شکر اختیار کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتا. سو آج توکل، صبر اور شکر، اس کے اوپر بات چیت ہوگی، لیکن پہلے ہم ایک بریک لیں گے. خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں توکل علی اللہ، جس کو کہ تمام انبیاء نے اختیار کیا. اگر آپ ان کے حوالے زندگی اٹھا کے دیکھیں تو کسی نہ کسی سٹیج پر ان سب کے منہ سے کلمات ادا ہوئے کہ میں صبر اختیار کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہوں. یہ جو بھروسہ ہے یہ وہ اعتماد ہے اس ذات باری تعالیٰ کے اوپر جو اس کا حق ہے اپنے بندے کے اوپر کہ صرف اسی پہ اعتماد کیا جائے، صرف اسی سے رجوع کیا جائے، صرف اسی سے مانگا جائے. اور آج ہم اسی کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ توکل آخر انسان کی فطرت کا، اس کی طبیعت کا حصہ کیسے بنتا ہے اور یہ ہے کیا، جس کو اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے ذکر کرے سورہ آل عمران میں. پھر جب تو ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ رکھ، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے. سو اس نے اپنے دوستوں کی جو ایک صفت بیان کی ہے یہاں پہ کہ وہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہم کیسے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کر سکیں؟ توکل علی اللہ یہ کوئی خود سے انسان مشقت کر کے، کوئی کوششیں کر کے پیدا کر سکتا ہے کہ بس اللہ کی طرف سے جس کو مل جائے، عطا ہو جائے، اسی کے نصیب میں آتا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، دو الفاظ ہیں اور یہ دو تصورات ہیں.
اور یقیناً ایک عملی ہے اور دوسرا ایمانی ہے اور یقینی ہے۔ توکل یہ جو ہے جب آپ یقین کی منزل پر پہنچتے ہیں، ایمان جب آپ حاصل کر لیتے ہیں تو توکل ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک لفظ ہے توسل۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، توسل کے بغیر توکل نہیں ہے۔ اب توسل کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، توسل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات ارضی و سماوی کو اسباب اور مسبب سے اور علت و معلول کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات ارضی و سماوی میں ہر چیز کو کسی نہ کسی سبب سے، بچے کو پیدا کیا تو اس کا سبب اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کو رکھا، اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا، جب تک وہ چل پھر نہیں سکتا تھا تو اللہ نے اس کی غذا کے لیے خودکار طریقے سے اس کے سینے میں، اس کی ماں کے سینے میں اس کی غذا کا اہتمام کیا، اور پھر اس کے بعد وہ بچہ جب خود کھانے لگا تو پھر کہا کہ والدین کو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس لیے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے احترام کو رکھا کہ حقیقی پروردگار تو اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اس دنیا میں بچوں کی پرورش کرنے والے جو مجازی اس کے وہ نگہبان ہیں وہ اس کے والدین ہیں، لہذا اس کی پرورش کرتے ہیں۔ بچے کو تعلیم کی ضرورت ہو تو اساتذہ کے پاس جاتا ہے، اسے اگر دنیا میں کسی اچیومنٹ کی ضرورت ہو تو پھر وہ اسکلز کے لیے کسی نہ کسی ٹیچر کے پاس جاتا ہے، پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی ارننگ کے لیے یا کاروبار کرنا پڑتا ہے یا پھر کسی جاب کرنا پڑتی ہے۔ تو اس کائنات، اس عالم شہادت میں، عالم اسباب میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے پہلے کہا ہے کہ تمہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی وہ کوشش کرے گا، تو انسان کو کوشش کرنا ہوگی۔ دیکھیے درخت ہے نا، وہ بھی جاندار ہیں، پلانٹس جو ہیں وہ بھی جاندار میں آتے ہیں، نباتات، لیکن چونکہ وہ چل پھر نہیں سکتے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے آسمان سے کبھی پانی اتارا، کبھی زمین کے نیچے ان کی جڑوں کو پھیلا کر پانی کا اہتمام کر دیا، لیکن جو موو کر سکتے ہیں پرندوں کو کہا کہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکلو اور اڑ کر کھیت اور کھلیان تک جاؤ، جہاں تمہارا باجرہ ہو، رزق ہو، وہ کھاؤ اور شام کو اپنے گھونسلے میں آ جاؤ۔ اسی طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے موونگ اسٹرکچر دیا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے چل پھر سکتا ہے، اسے عقل، بصیرت اور بصارت اور فہم عطا فرمایا ہے، لہذا فرمایا کہ جب تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، جوائنٹس دی ہے، موومنٹ دی ہے، جاؤ چل کر جاؤ، اس دنیا میں پھیل جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ لہذا اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ بیمار ہو تو گھر میں پڑے رہو کہ بس توکلت علی اللہ، نہیں۔ اگر آپ میں بھوکے مر رہے ہو تو کہو کہ نہیں جناب آسمانوں سے پانی آئے گا تو میں پیوں گا، اور اگر رزق جو ہے اترے گا تو من و سلوہ تو بعض مخصوص حالات میں نازل ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ چل کر جاؤ، اللہ نے تمہیں تگودو کی ہمت دی ہے، پہلے جاؤ اپنا کام کرو، اور کام کرنے کے بعد جب تم اس پر ارادہ کر کے چل پڑو تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے توکل پہ چھوڑ دو۔ توکل پہ چھوڑا۔ حضور وَشَاوِرْهُمْ، ایک آخری وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ وَشَاوِرْهُمْ پہلے جو مشاورت کرو، کوشش کرو، پھر اس کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ ارادہ کرو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ ایک بدو حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ اونٹ کہاں ہے، تو بتایا کہ جی اسے اللہ کے آسرے پہ چھوڑ آیا ہوں کھلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کی تھی اس کی کہ جاؤ پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل اختیار کرو۔